السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جنہوں نے اولاد آدم کو گمراہی والے راستے سے ہٹا کر راہ راست پر چلایا اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہادی اور رہنما بن کر ہے۔ معزز سامعات، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک بنائے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کو بنانے میں، اس کا نظام چلانے میں، یا مخلوقات کو رزق دینے میں، یا عزت و ذلت یا موت و حیات کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس کا شریک بنائے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو یا انسان، سورج ہو یا چاند، نبی ہو یا ولی، فرشتہ ہو یا جن۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں، عقیدت و محبت کے ساتھ ان کے سامنے پیش جاتے ہیں اور ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیریہ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اپنی مشکلات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو موت اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھتے ہیں اور ان سے خوف کھاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ الغرض یہ کہ کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے سر انجام دینا شرک اکبر ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے اگر کوئی مشرک دنیا میں اس گناہ سے سچی توبہ نہ کرے اور اس کی موت اسی شرکیہ عقیدے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے معاف نہیں کرے گا اور جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے
وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ظالموں کے لیے قیامت کے روز کوئی مددگار نہیں ہوگا۔